بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اس وقت عمران خان اور حکومت کی کوئی جنگ نہیں ہے، سیاسی جنگ. اس وقت عمران خان کا براہ راست تنازع ہے فوج سے. اب تو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کہتے. اور فوجی ترجمان فوج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جب بات کرتے ہیں تو وہ خود بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کے پیچھے پوری فوج ہوتی ہے. اور وہ ترجمان فوج پاکستان میں ہیں، جس میں نیوی بھی شامل ہے، ایئر فورس بھی شامل ہے. تو ان کی جو بات ہوتی ہے، جو ان کی رائے ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری فوج ہوتی ہے. اب یہ جو سازشی تھیوری ہے عمران خان کی، اس کے اوپر وہ مسلسل اب ایک رد عمل دے رہے ہیں افواج پاکستان کی جانب سے کہ قومی سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے، اس میں کیا ہوا، اور انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے اوپر جو سروسز چیف نے رائے دی، وہ رائے کیا تھی، وہ سارے کا سارا انہوں نے بیان کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر بات ہے کہ سازش نہیں ہوئی تھی ان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے، بلکہ لفظ سازش کا استعمال بھی نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کہتا ہے کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں، ڈی جے ایس پی آر کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ سازش تھی یا نہیں تھی. بھائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ان کو انوالو کر رہے ہیں. جب 2018 میں آپ انتخابات جیت کے آئے اقتدار میں، ان کے کندھوں پہ، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے، آپ کو پورے جناب کیا کہتے ہیں جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، ہر طریقے سے سپورٹ کر کے لے کر آئے، اور آج آپ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. فوج جیسے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ مت کریں. سیاست کھیلنے آپ ان سے کھیلیں جو بیٹھے ہوئے ہیں 11-12. یہ تو آپ کے لیے بڑا اچھا سنہری موقع ہے عمران خان صاحب. انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی، پٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھا دی 84 روپے چند دنوں میں. آپ نے تو اپنے 4.25 سالوں میں 60 روپے قریباً بڑھائی، انہوں نے 84 روپے بڑھا دی. یہی ایک ایشو آپ کے لیے کافی، ان کے پیچھے پڑ جائیں، سڑکوں پہ نکلیں، لوگوں کو نکالنے، خود بھی نکلیں جلوس. آپ تو ویسے بھی ایک طرح کے ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں، شان و شوکت سے جاتے ہیں، پروٹوکول ہے، روٹ لگتا ہے، گاڑیاں بند ہوتی ہیں، ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے. آپ ایک ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں. آپ اس حکومت کے جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جائیں. آپ فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور فوج کی جانب سے دوسرے جو لوگ ہیں، مراسلہ ہے یا تجزیہ ہے، یہ ہمارے اب دو تین بڑے امپورٹنٹ سوالات اب اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ دیکھیے نا، اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے. پہلا سوال تو عمران خان صاحب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ نے بنایا تھا، اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہوتا، کیونکہ جس کا آپ نے اناؤنس کر دیا، اناؤنس کرنے کے باوجود کیوں نہیں بنایا؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان تھے، وہ ان کے کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے انکار کیا، تو کیا کسی اور کو آپ نے کمیشن کا سربراہ بنایا؟ یہ دوسرا سوال ہے. نمبر 3، اگر سیکرٹری خارجہ نے مراسلہ چھپایا تھا تو کیا اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کسی انکوائری کا حکم دیا یا پھر کوئی ایکشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ یہ دیکھیں نا کہ یہ ٹو دی پوائنٹ سوالات ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اگر یہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنائے یا عدالت عظمیٰ اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس لے، تو ان کو یہ سوالات، ان سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، اس وقت کے لوگوں کو بھی دینے پڑیں گے. کیا پھر اگلا سوال یہ ہے، کیا عمران خان یا پی ٹی آئی حکومت نے شواہد قومی سلامتی کے اجلاس میں رکھے، اٹھائے، پیش کیے، کوئی دستاویزات دی، سوائے اس ایک مبہم لیٹر کے علاوہ کوئی دستاویزات پیش کی؟ اور 7 سے 27 مارچ کے درمیان مراسلے پر کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 7 تاریخ کو یہ آیا، 7 تاریخ کو آپ کو پتہ لگ گیا، تو 7 سے 27 مارچ، 27 کو آپ نے جلسہ کیا ادھر 0 پوائنٹ کے قریب، جو فیض آباد کے قریب پریڈ گراؤنڈ، وہاں پہ آپ نے جلسہ کیا، اس میں آپ نے لیٹر لہرا دیا. 7 اور 27 کے درمیان اس مراسلے پر حکومت میں رہتے ہوئے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اگلا سوال یہ اٹھتا ہے، 31 مارچ کو جب قومی سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، آپ کی سربراہی میں تھا عمران خان صاحب، تو ایجنسیز نے بتایا تھا کہ شواہد نہیں ملے، تو کیا عمران خان نے کسی انکوائری یا مزید شواہد اکٹھے کرنے کے احکامات دیے تھے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. اگلا سوال، کیا عمران خان یا وزارت خارجہ نے اسد مجید کے تجزیے کا امریکہ سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟
امریکہ سے باضابطہ طور پر کیا پوچھا گیا کہ اسد مجید نے جو بات کی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اسد مجید کو پہلی مرتبہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ حالانکہ ان کے تجزیے پر ہی بات ہوئی تھی، ان کو بلانا چاہیے تھا نا، وہ پاکستان آ گئے تھے، موجود تھے یہاں پہ، کیوں نہیں بلایا گیا؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے، ابھی دیکھیں نا، کہتے ہیں امریکی دباؤ، IMF کا دباؤ، امریکی دباؤ، فلاں کا دباؤ، سعودی عرب کا دباؤ۔ کیا عمران خان نے ملیشیا میں جو سربراہی کانفرنس تھی، جو ہونی تھی پاکستان، ملیشیا اور ترکی کی، اس سربراہی کانفرنس میں کس کی مداخلت پر اپنا طے شدہ پروگرام منسوخ کیا اور ملیشیا اور ترکی کی ناراضگی مول لی؟ یہ بھی عمران خان صاحب بتا دیں تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کس کے کہنے پہ وہاں پہ نہیں گئے تھے اور ترکی اور ملیشیا کو آپ نے ناراض کر دیا تھا، وہ بڑی مشکل سے پھر بعد میں مانے ان سے آپ معافیاں مانگتے رہے اور آپ یہ کہتے رہے کہ آپ کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ وہاں پہ گئے تو آپ کا یہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بتائیں نا، پھر کھل کے بتائیں کس نے دھمکی دی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔